ناول باب سکوت رائٹر مریم راجپوت قسط نمبر 5۔ وہ یونیورسٹی سے آ کر سویا تھا اور اب سو کر اٹھا تو کافی فریش محسوس کر رہا تھا۔ اس نے چینج کیا، پھر وہ فریش ہوتا نیچے کی جانب چل دیا۔ اس کا دل شدت سے براق کے ہاتھ کی کافی پینے کا کر رہا تھا، لیکن وہ جب بھی گھر ہوتا تو باسل کے لیے کافی بنایا کرتا تھا۔ آج دن گزر چکے تھے، وہ دونوں ساتھ وقت نہیں گزار سکے۔ وہ جیسے ہی کچن میں داخل ہوئی تو کوئی اس کی جانب پشت کیے کھڑا تھا اور وہ براق تھا۔ ایک جاندار مسکراہٹ اس کے چہرے پر آ ٹھہری۔ براق کافی بنا کر مڑا تو سامنے باسل کو دیکھ کر وہ رک گیا۔ جانتا تھا اسے اب مزید ایک کپ کافی بنانی تھی، باسل کے لیے نہیں، اپنے لیے، کیونکہ باسل اس کے ہاتھ سے کافی لے کر اب اس کی سپ لے رہا تھا۔ خیریت ہے بھائی، آپ کو آفس سے نکال دیا گیا کیا؟ وہ اس کے اتنے دنوں بعد یوں گر ہونے پر چوٹ کرتا یوں بولا تو براق نے آئی برو جھکا کر اسے دیکھا۔ اس کے یوں دیکھنے پر وہ ہاتھ کھڑے کر گیا۔ تم ٹھیک ہو اب؟ براق نے سنجیدگی سے سوال کیا۔ بالکل ٹھیک ہوں اب میں، وہ مسکرا کر کافی کا سپ لے رہا تھا۔ ہاں، آدھا درجن سیب جو کھائے ہیں، ٹھیک تو ہونا ہی تھا۔ براق کے جملے پر باسل جو کافی کا سپ لے رہا تھا، اس کی زبان جلی تھی۔ براق کا اشارہ کس طرف تھا وہ اچھے سے جانتا تھا۔ بھائی ایسی کوئی بات نہیں ہے جیسا آپ سمجھ رہے ہیں، اس نے خجل سا ہوتے کہا۔ کیا میں نے ایسا کچھ کہا؟ لیکن اگر تمہیں ایسا لگا تو مطلب ایسا ہی ہے، وہ بھی اسی کا بڑا بھائی تھا۔ تم نے اس رات لینس اتار رکھے تھے، شاید اسی لیے بچت ہو گئی، ورنہ وہ شاید اس موضوع پر ہی بات کرنے کے لیے آج گھر رکا تھا۔ باسل سمجھ گیا۔ اور اگر نہ اتار رکھے ہوتے تو کیا ہوتا؟ وہ ساری بات جانتا تھا تو باسل نے بھی مزید سوال کیا۔ تو کچھ بھی ہوتا، لیکن تم میرے سامنے یوں بیٹھے نہ ہوتے۔ براق نے اس کو دیکھتے اپنی کافی کا سپ لیا۔ اس کی آنکھوں میں مسکراہٹ چھپی تھی۔ آپ کو کس نے بتایا مجھ پر رودابا نے حملہ کیا تھا؟ اب وہ کشمکش میں سوال کر رہا تھا۔ بھلا رودابا کیوں بتاتی کہ اس نے ہی باسل پر حملہ کیا؟ تم نے؟ براق تیکھا سا مسکرا کر اس کا چہرہ سرخ کر گیا۔ میں نے کب؟ آپ نے یقیناً اس سے پوچھا ہے۔ وہ الجھ گیا۔ براق جہانگیر اس کا ہی بھائی تھا۔ وہ جب جب بولنے لگتا براق اپنے کسی نہ کسی عمل سے اسے پھر یقین دلایا کرتا تھا۔ اس دن تمہاری اس کی جانب ایک نظر دیکھنا یہ بات بتا گیا کہ اس نے ہی تم پر حملہ کیا ہے۔ دوسرا، اگلے دن یونیورسٹی میں اس کے ساتھ ہونا اور اس کا تمہیں دیکھ کر گھبرا جانا، وہ بہت سکون سے باسل کا سکون برباد کر گیا۔ بھائی آپ مجھ پر نظر رکھوا رہے ہیں؟ وہ بے یقین تھا۔ ہاں، سیکیورٹی کے لیے کرنا پڑتا ہے۔ وہ کندھے اچکا گیا۔ سیکیورٹی کس لیے؟ مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے بھائی۔ وہ اس فیصلے سے غیر متفق تھا۔ سیکیورٹی آج ہی رکھی صرف یہ جاننے کے لیے کہ تمہیں کوئی خطرہ تو نہیں ہے۔ لیکن اب مجھے علم ہے تمہیں کسی سے خطرہ نہیں ہے۔ سوائے وہ کچھ کہتا کہتا چپ ہو گیا۔ سوائے؟ باسل نے دائیں آئی برو جھکائے۔ سوائے رودابا جمشید کے تمہیں کسی سے خطرہ نہیں ہے۔ براق جہانگیر نے بات مکمل کی اور پھر کافی کا آخری سپ لیتا کھڑا ہوا۔ وہ چھوٹی سی لڑکی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی بھائی۔ باسل نے سر جھٹکا۔ اتنا یقین ہے تمہیں؟ کیا پہلا حملہ بھول گئے ہو؟ براق جاندار سا مسکرایا۔ اسے باسل جہانگیر کو اپنی باتوں سے خجل کرنا پسند تھا۔ جواب میں باسل کچھ کہے بغیر سر نفی میں ہلایا۔ آپ آفس میں ہی اچھے لگتے ہیں بھائی۔ اور یہ کہہ کر وہ باہر نکل چکا تھا۔ پیچھے براق کا قہقہ گونجا اور سیڑھیاں چڑھتے باسل کا چہرہ مزید سرخ پڑا تھا۔ بھائی کہاں ہے باہر؟ نرمین اس کے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر آتے پوچھا اور وہ جو لیپ ٹاپ پر کچھ سرچ کر رہی تھی بری طرح ڈرتی اچھلی۔ مجھے نہیں پتا، نرمین کو گڑ کر جواب دیتی۔ وہ لیپ ٹاپ بند کر چکی تھی۔ تم کیا کر رہی ہو؟ نرمین نے پھر پوچھا۔ کچھ خاص نہیں، نئے کلیکشن کی ڈیٹیلز دیکھ رہی تھی، وہ سرسری سا بتاتی اب اٹھ کھڑی ہوئی۔ مجھے ایک ڈریس چاہیے میری ایک دوست کے لیے، نرمین نے اسے کہا۔ ٹھیک ہے، تم کل تک بوتیک پر آ کر پسند کر کے لے جانا۔ بہار اسے جواب دینے کے بعد اپنی چادر نکالنے لگی۔ تم کہیں جا رہی ہو؟ نرمین نے پوچھا تو وہ مڑی۔ بوتیک جانا ہے، یہ کہہ کر وہ خود پر چادر درست کرتی کمرے سے باہر نکل گئی۔ پیچھے کھڑی نرمین نے بہار کا لیپ ٹاپ دیکھا جس پر وہ کچھ دیر پہلے فیس بک کھولے بیٹھی تھی اور اس سے کہہ رہی تھی کہ ڈیٹیلز دیکھ رہی ہوں۔ وہ آگے بڑھی اور اس نے لیپ ٹاپ آن کیا۔ لیپ ٹاپ آن ہو گیا لیکن اس پر پاسورڈ تھا جس کے بارے میں اسے کوئی علم نہیں تھا۔ وہ لب بینچ کر اٹھ کھڑی ہوئی اور اگلے لمحے کمرے سے باہر نکل گئی۔ وہ بوتیک پر پہنچی اور اپنے کیبن میں چلی گئی۔ یہ اس کا اپنا بوتیک تھا اور وہ ایک فیشن ڈیزائنر تھی، شہر کی مشہور ڈیزائنر جس کے ڈریسز ہر جگہ مشہور تھے۔ یہی اس کا پیشن تھا، یہی اس کی دنیا۔ بہار صرف ایک نام نہیں تھا، یہ اس کی پہچان تھی، وہ پہچان جس نے اسے دنیا سے چھپا دیا تھا۔ اس نے کچھ ضروری فائلز ریڈ کرنے کے بعد مینیجر کو بلا کر وہ فائلز دیں اور پھر تقریباً 2 گھنٹے بعد اٹھ کر باہر کی جانب بڑھ گئی۔ اسے اب گھر جانا تھا۔ پہلے پہل وہ بوتیک میں ہی سارا دن گزار دیا کرتی تھی، لیکن پھر جب سیٹل ہو گیا تو اب وہ کبھی کبھی سب دیکھنے چلے آیا کرتی تھی۔ کام پہلے سے زیادہ بڑھ گیا تھا اور اس نے ورکرز کی تعداد بڑھا دی۔ اب دل تنگ پڑتا تھا کہیں آنے اور جانے سے، وہ صرف گھر میں ہی رہنا چاہتی تھی۔ پہلے یہ سب اسے گزرے حادثوں سے نکالنے میں مدد کرتا تھا
لیکن اب وہ یوز ٹو ہو چکی تھی تو گھر سے باہر نکلنا چھوڑ دیا تھا۔ آج بھی وہ تقریباً 2 ہفتوں بعد بوتیک آئی تھی۔ واپسی کا سفر اس نے آنکھیں موندے گزارا۔ آج ماضی ذہن کی یادوں پر تیزی سے دستک دے رہا تھا۔ آج وہ سوچوں کو جھٹک نہیں پا رہی تھی۔ اس لیے اس نے آج 5 سال بعد شمروز کا فیس بک اکاؤنٹ سرچ کیا، جو بہت کوشش کے بعد بھی سامنے نہیں آیا تھا۔ آج دل نے شدت سے دعا کی تھی، کسی اپنے کو دیکھنے کی، کسی اپنے کی آواز سننے کی، کسی اپنے کی خوشبو محسوس کرنے کی۔ وہ سوچوں میں ہی گم تھی کہ ڈرائیور نے گاڑی پیٹرول پمپ پر روکی۔ اسی پر اس نے اپنے دائیں جانب باہر کی جانب دیکھا، جہاں ایک بچہ گجرے بیچ رہا تھا۔ وہ اسی کی جانب متوجہ دے کر اس کی گاڑی کے قریب چلایا۔ باجی گجرے لے لو۔ وہ چھوٹا بچہ اسے دیکھتا 2 گجرے اس کی جانب بڑھاتا بولا۔ وہ چپ رہی، بغیر کوئی جواب دیے وہ بچے کے ہاتھ میں پکڑے سرخ پھولوں کے گجرے دیکھ رہی تھی۔ باجی گجرے لے لو، تمہاری خالی کلائیوں پر اچھے لگیں گے۔ وہ بچہ پھر سے التجا کر رہا تھا اور ایسا ہی جملہ دور کہیں ماضی میں سنائی دیا تھا اسے۔ تمہاری کلائیاں گجروں کی خوبصورتی کو بڑھا دیتی ہیں گل۔ کوئی اس کی کلائیوں پر جھک کر گجرے باندھتا کہہ رہا تھا۔ اس نے بیگ سے 500 کا نوٹ نکال کر کھیلی سے باہر جھانکتے بچے کی جانب بڑھایا۔ اسی پر ڈرائیور نے گاڑی سٹارٹ کی اور اس بچے نے گجرے اس کی گود میں پھینک دیے۔ باجی چینج نہیں ہے، وہ گاڑی کو چلتا دیکھ کر تڑپتا بولا۔ اسے لگا وہ پیسے واپس لے لے گی۔ رکھ لو تم۔ اس کی نرم روندی ہوئی آواز پر بچہ رک گیا اور ڈرائیور نے گاڑی آگے بڑھا دی۔ اب وہ اپنی گود میں پڑے ان گجروں کو خوف سے دیکھ رہی تھی، جو جیسے وہ اسیب لے آئے ہوں۔ اور واقعی ہی وہ گجرے اسیب لے آئے۔ ایک قطرہ اس کی آنکھ سے نکل کر سرخ گلابوں پر گرا، پھر دوسرا اور پھر تیسرا۔ ایک دم وہ شدت سے رو دی۔ منہ پر ہاتھ رکھے اس نے اپنی سسکیاں روکی تھیں۔ اس کی گود میں پڑے گجرے اسے اس شخص کی یاد دلا گئے تھے، یا اسے اس کی اپنی خوشیوں کی داستان سنا گئے تھے، جو اب نہیں تھی۔ جہاں اب سکوت تھا، گہرا سکوت، کیونکہ یہ ایک باب سکوت تھا، سکوت کا دروازہ، جہاں دل خواہشیں تو کرتا تھا لیکن ہنسنے کی نہیں، خوشیوں کی نہیں، ان لمحوں کی واپسی کی جو گزر گئے تھے، جو زندگی تھے۔ سزاؤں کی خواہشیں، وہ سزائیں جو اس کے اپنے کیے گئے اعمال کی تھی، یا خود کو خود ہی خوشیوں کے گھر سے بے گھر کرنے کی سزائیں۔ یہ سزائیں کب تک سہنی تھیں؟ اس دن پھپھو گھر آئی تو وہ ان سے اچھے سے ملی۔ وہ اب انتظار میں تھی کہ کب پھپھو شادی کی بات کرے۔ کھانا وغیرہ کھا کر پھپھو نے وہ موضوع چھیڑ ہی لیا جس کا اسے انتظار تھا۔ میں آنے سے پہلے کال کر کے آئی تھی، تم اب بتا دو کہ کب شادی رکھیں۔ وہ جمشید صاحب کو کہتی رودابہ کو پیار سے اپنے ساتھ لگا گئی۔ جمشید صاحب نے رودابہ کو دیکھا، جو چپ تھی، بلکہ آج وہ اتنی دیر سے نویرہ بیگم کے ساتھ بیٹھی تھی اور کافی کمفرٹیبل بھی تھی۔ آپا، 2 ہفتوں بعد رودابہ کے پیپرز شروع ہو رہے ہیں، ان کے ختم ہوتے ہی۔ ابھی ان کی بات مکمل ہی نہیں ہوئی تھی کہ نویرہ بیگم بول پڑی۔ اس بار کوئی آگے پیچھے نہیں، ٹھیک سے فائنل بات بتاؤ جمشید، ہر بار تم یوں ہی کہتے ہو۔ ان کی بات پر جمشید صاحب ایک لمبی سانس بھرتے چپ ہو گئے۔ لمحہ بھر کی دیر کے بعد انہوں نے رودابہ کو سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ میرے پیپرز کے بعد رکھ لیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اس کے یوں بولتے ہی نویرہ بیگم نے خوشی سے اس کا ماتھا چوم لیا تھا۔ میری بچی، پھپھو صدقے جائے۔ اس کے بعد اب وہ اپنے پرس سے ہزار کے کئی نوٹ نکال کر اس کی گود میں رکھ گئیں۔ اگلی بار سیدھا طریق لینے آؤں گی۔ پھر وہ اٹھتی، سلام کرتی باہر نکل گئی۔ رودابہ نے ایک نظر جمشید صاحب کو دیکھا، پھر ان کے پاس آ کر سینے سے لگ گئی۔ بابا فکر نہیں کرے، مجھے اعتراض نہیں ہے، اب کسی بات پر اعتراض کرنا بنتا ہی نہیں ہے۔ یہ کہہ کر وہ اپنے کمرے کی جانب چلی گئی۔ پیچھے بیٹھی خدیجہ اور اس کی امی نے اب جمشید صاحب کی جانب دیکھا، جو کہ ہاتھ کھڑے کرتے اٹھ کھڑے ہوئے، صاف اشارہ تھا کہ وہ اس بارے میں بات نہیں کرنا چاہتے۔ وہ کمرے میں آ کر بیڈ پر بیٹھ گئی۔ وہ اپنے بابا کے شفقت بھرے چہرے کو دیکھ کر انکار نہیں کر سکی تھی، کیونکہ جانتی تھی جاسم خان اس رشتے کو نبھانا نہیں چاہتا اور وہ جل بدیر خود ہی انکار کر دیتا اور اسے کوئی افسوس نہیں ہوتا، نہ ہی وہ پریشان تھی یہ سوچ کر کہ وہ اسے ریجیکٹ کر دے گا، پھپھو کیا سوچیں گی۔ وہ یہ سب سوچنا بھول چکی تھی۔ اسے بس یاد تھا کہ آج اس کی پھپھو شادی کا کہہ کے چلی گئی تھی۔ اگلی بار وہ تاریخ لینے آنے والی تھی اور اب تک وہ اس شخص کی غم سے باہر ہی نہیں نکل سکی تھی، جس کے ساتھ گھر بسانے کا خواب دیکھا تھا، جس کے نام کی مہندی لگوانے کی چاہتی۔ وہ شخص کہاں تھا؟ وہ کیوں نہیں تھا؟ اسے ہونا چاہیے تھا، اسے اپنا وعدہ نبھانا چاہیے تھا، اسے آنا چاہیے تھا۔ وہ تعبیر جو نامکمل تھی، اس کے خواب کو پورا ہونا چاہیے تھا۔ وہ آنے کا کہہ کر نہیں آیا تھا۔ وہ جھوٹ تھا یا کوئی خواب حقیقت ہونا چاہیے تھا۔ کچھ پل ہی صحیح مگر سچا محسوس ہونا چاہیے تھا۔ وہ ایک دم کو یاد کرتی رو دی۔ یہ تھی اس کی محبت، جو شاید کبھی اس کی نہیں ہونے والی تھی۔ محبت کو کھو دینے کا احساس اس کے جذبات کو منجمد کر گیا۔ اسے اچھا برا کچھ بھی محسوس ہونا بند ہو گیا، سوائے اس کے کہ اب وہ شخص اس کا نہیں ہو سکے گا کبھی۔ اسے کل رات آنے والی وہ آخری فون کال یاد آئی، جو اسے سب چھین لے گئی۔ اس کے پسندیدہ شخص کے لفظ اس کی مسکراہٹ ختم کر گئے۔
آپ کہاں چلے گئے ہیں؟ کیوں اتنے کم میسر ہیں مجھے؟ وہ آسودہ لہجے میں پوچھ رہی تھی۔ میں آپ کے پاس ہی ہوں، کہیں نہیں گیا، وہ کہہ رہا تھا اور دابا سر جھکا گئی۔ کاش وہ اسے بتا سکتی کہ وہ کتنا دور چلا گیا ہے اسے۔ اچھا، وہ بس یہی کہہ سکی۔ کیوں اتنا سوچتی ہو؟ کیا ہو گیا ہے؟ اس نے پھر پوچھا تو وہ بس چپ رہی، کوئی جواب تھا ہی نہیں تھا۔ بولے نا، وہ کہنا چاہتی تھی کہ مجھے سینے سے لگا لو، کوئی سوال نہ کرو، مت الجھو مجھ سے، بغیر کچھ کہے، بغیر کچھ پوچھے مجھے تھام لو۔ لیکن وہ نہیں کہہ سکی۔ کچھ تھا جو اس کے اندر ٹوٹ گیا تھا، کچھ تھا جو بری طرح بکھرا تھا۔ وہ ابراہیم کو نہیں بتا سکی تھی کہ اس نے کیا کر دیا تھا، کیا چھین لیا تھا رودابہ جمشید سے۔ لوگ بہت اچانک کچھ ایسا کر دیتے ہیں کہ پھر ان سے شکوہ کرنے کا بھی دل نہیں کرتا۔ وہ ہم سے ہمارا کمفرٹ چھین لیتے ہیں اور پھر کبھی ہم ان کے لیے وہ محسوس نہیں کر پاتے جو کبھی کرتے تھے۔ جذبے سرد پڑ جاتے ہیں، دل ایک بار ٹوٹ جائیں تو پھر نہیں جڑا کرتے، چاہے پھر قربانیاں دے دی جائیں یا زندگیاں۔ وہ اس سے لڑنا چاہتی تھی لیکن لڑ نہیں سکی تھی۔ ایک فاصلہ تھا جو اس نے اپنے اور ابراہیم کے درمیان محسوس کیا تھا اور یہ تکلیف دہ تھا۔ مجھے آپ سے بات کرنی ہے دیر تک، اس نے اس خواہش کا اظہار کیا جو وہ عرصے سے چاہتی تھی۔ یہ آواز تو رزق تھی اور ایک عرصے سے وہ فاقوں سے مار رہی تھی، اور اب یہ نوبت تھی کہ اس نے پیٹ پر پتھر باندھ لیے تھے۔ لیکن کھانے کو دے کر عرصے سے فاقے کرتے انسان کا کیا حال ہوتا ہے، یہ تو وہی جان سکتا ہے جس نے یہ محسوس کیا ہو، جس نے سہا ہو۔ ابراہیم خاموش رہے۔ تو کرے نہ بات، میں ادھر ہی ہوں چندا، اب وہ بہت پیار سے کہہ رہے تھے، اور یہ وہ لہجہ تھا جو اسے زندگی کو محسوس کرواتا تھا۔ ایک خوبصورت احساس کی طرح وہ کھل اٹھتی تھی، لیکن آج وہ مزید مرجھا گئی تھی۔ یہ شخص اسے صبر کے پتھر کے تلے کچل رہا تھا۔ ہم اسے دیر تک بات کریں گے آج؟ وہ کسی امید کے تخت آنکھوں میں جگنو لیے پوچھ رہی تھی۔ وہ مان جاتا تو رودابہ جمشید کو زندگی مل جاتی، اسے یقین ہو جاتا کہ ابراہیم کھٹک نے واقعی ہی محبت کی ہے۔ جی میں آپ کے پاس ہوں، کہیں جو کہنا ہے۔ وہ لہجہ ناز اٹھانے والا تھا۔ کوئی شعر سنائیں؟ اسے ابراہیم سے شاعری سننا پسند تھی۔ دیکھو مجھے اب میری جگہ سے نہ ہلانا، پھر تم مجھے ترتیب سے رکھ کر نہیں جاتے۔ سنو، تم مجھے حیرت زدہ آنکھوں سے نہ دیکھو، کچھ لوگ سنبھل جاتے ہیں، سب مر نہیں جاتے۔ دلکش آواز اور گمبھیر لہجے میں پڑھا گیا وہ شعر واقعی ہی اسے اچھا لگا۔ وہ کچھ پل تک خاموش رہی۔ وہ کہنا چاہتی تھی کہ آپ کی آواز اس کڑے عرض پر میری پسندیدہ ساؤنڈ میں سے ایک ہے۔ آج چاند مکمل ہے، ابراہیم نے اسے کہتے سنا۔ ہاں، لیکن مجھے نظر نہیں آ رہا۔ وہ دھیما سا شوخی بڑا لہجہ لیے ڈبلے تو رودابہ نے سر اٹھا کر آسمان کو دیکھا۔ سامنے آسمان پر ہی تو ہے، لیکن میرا چاند تو فون کے اس پار ہے جس کی نہ تصویر اور نہ ہی آواز ٹھیک سے آ رہی ہے۔ وہ سگنلز کے کٹنے پر بولے۔ رودابہ بے اختیار ہنسی، اس کے گال لال ہوئے تھے۔ وہ ناک چڑھا کر آنکھیں پھیر گئی۔ اس کے ہوں کہنے پر ابراہیم نے دل پر ہاتھ رکھا تھا۔ کیا کہا؟ انہوں نے پھر پوچھا۔ اس نے پھر وہی حرکت کی تو وہ بے اختیار ہنس دیے۔ جو تمہارا ہوں کہنا ہے نا، پسند آ گیا ہے مجھے۔ رودابہ کی آنکھوں کی تازگی لوٹ آئی۔ وہ پھر سے ہنس دی۔ پھر سے کرو، انہوں نے کہا تو وہ پھر سے ناک منہ چڑھا گئی۔ اس بار ابراہیم کے دل نے خواہش کی کہ رودابہ ان کے سامنے ہو اور وہ اس کے چہرے کی یہ عجیب و غریب تاثرات دیکھ سکیں۔ ابھی وہ مزید کچھ کہتی کہ اچانک ابراہیم کو کسی کی کال آنے لگی۔ چندا، 1 منٹ ہولڈ کرو، میں کال سن لوں۔ ان کے کہنے پر موبائل کو چہرے سے دور کر گئی۔ 3 منٹ بعد کال ختم ہو گئی اور وہ پھر سے موبائل کو اپنی سماعتوں سے لگاتے ان کی جانب متوجہ ہوئی۔ ایک کام آ گیا ہے، مجھے جانا ہوگا، وہ کہہ رہے تھے، اور اس کا وہ خوف جو پچھلے کچھ پلوں میں کہیں جا سویا تھا پھر سے جاگ گیا۔ آنکھوں کی چمک غائب ہو گئی۔ یہ شخص مکمل میسر کیوں نہیں ہوتا تھا اسے؟ دل میں تکلیف ہوئی کہ کاش کہ وہ کہتا میں نہیں جا رہا، لیکن اس نے نہیں کہا تھا۔ وہ ایک پل تک اس کے جواب کا انتظار کرتے رہے، پھر بولے، میں آپ کو دوبارہ کال کروں گا، اٹھا لیجئے گا۔ ان کی بات سنتی وہ سر نفی میں ہلا گئی، جیسے اسے یقین تھا کہ وہ کال کبھی نہیں آئے گی۔ مت جائیں، وہ بس یہی کہہ سکی، جلدی فری ہو کر کال کرتا ہوں۔ نہیں، میں بات ہی نہیں کروں گی، آپ ہمیشہ ایسے ہی کہتے ہیں، وہ تڑپی تھی۔ یقین نہیں ہے مجھ پر؟ انہوں نے سوال کیا تو وہ ایک پل کو خاموش ہو گئی۔ یقین ہے، لیکن اپنی قسمت پر نہیں۔ آپ اپنی مرضی کے مالک ہیں، میری پرواہ نہیں کرتے۔ میں چلی جاؤں گی تو دوبارہ نہیں آؤں گی، کبھی بات نہیں کروں گی۔ وہ تیز تیز بول رہی تھی، آواز کانپنے لگی تھی۔ اسے پتا تھا وہ اچانک کال کاٹ دے گا۔ وہ آخری بار کوشش کرنا چاہتی تھی، اسے آخری بار سب کہنا چاہتی تھی کہ شاید وہ مان جاتا۔ اگر آج ابراہیم کھٹک چلا جاتا تو رودابہ جمشید کو کھو دیتا۔ ریلیکس، میں کال کروں گا اور اب کہیں نہیں جائیں گی، میں چلی جاؤں گی، وہ روندی ہوئی آواز میں بول رہی تھی۔ اب جا ہی نہیں سکتی، اب کیسے جائیں گی؟ ان کے یقین پر وہ بے اختیار روتی روتی ہنس دی۔ خدا حافظ، اپنا خیال رکھنا، یہ کہہ کر انہوں نے گہرا سانس بھرتے کال کاٹ دی۔
اس نے یہ سب سوچتے آنکھیں موند لی۔ کل رات کا منظر اسے عمر بھر یاد رہنا تھا۔ کچھ منظر اپنی تمام تر خصوصیات کے ساتھ عمر بھر آنکھوں کی چوکھٹ پر درے رہتے ہیں، وہ کبھی نہیں بھولتے۔ ہر ظلم تیرا یاد ہے، بھولا تو نہیں ہوں، اے وعدہ فراموش میں تجھ سا تو نہیں ہوں، اے وقت مٹانا مجھے آسان نہیں ہے، انسان ہوں کوئی نقشے کفا تو نہیں ہوں، چپ چاپ سہی مسلطن وقت کے ہاتھوں، مجبور سہی وقت سے ہارا تو نہیں ہوں، یہ دن تو مجھے ان کے تغافل نے دکھائے، میں گردش دورہ تیرا مارا تو نہیں ہوں، ان کے لیے لڑ جاؤں گا تقدیر میں تجھ سے، حالانکہ کبھی تجھ سے میں الجھا تو نہیں ہوں، ساحل پہ کھڑے ہو تمہیں کیا غم چلے جانا، میں ڈوب رہا ہوں ابھی ڈوبا تو نہیں ہوں، کیوں شور بپا ہے ذرا دیکھو تو نکل کر، میں اس کی گلی سے ابھی گزرا تو نہیں ہوں، مظفر مجھے کیوں دیکھتا رہتا ہے زمانہ، دیوانہ سہی ان کا تماشا تو نہیں ہوں۔ آفتاب مستر 2 دن رہ گئے تھے اور ایگزامز کی تیاریاں زور و شور سے چل رہی تھی۔ سارا سال جہاں اسٹوڈنٹس پڑھائی کو ایک طرف رکھتے تھے، اب کتابیں، نوٹس، رجسٹرز اٹھائے ادھر ادھر گھومتے کوئی نہ کوئی ڈھونڈ رہے تھے تیاری کے لیے۔ کوئی لائبریری میں تھا، کوئی کہیں بیٹھا ہاتھوں میں کتاب دھرے مسلسل سر ہلاتا وہ کنسیپٹ سمجھنے کی کوشش کرتا جس کے بارے میں انہیں یقین تھا کہ وہ کر لیں گے اور اب لینے کے دینے پڑ چکے تھے۔ ایسے میں ایک واحد گروپ ایسا تھا جو سکون کی گولیاں کھا کر کنٹین میں ایسے بیٹھا تھا جیسے کہ ایگزام سے دور دور تک ان کا کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے۔ بس آنکھوں پر سن گلاسز لگائے، ایک چیپٹر کی ٹیک پر سر ٹکائے، دوسری چیئر پر پاؤں رکھے لیٹا تھا۔ نبض اس کو ویڈیو دیکھتا ہنس رہا تھا۔ ارکم کسی کلاس فیلو کو کوئی ٹاپک سمجھا رہا تھا۔ نرمین اور صنم کسی برانڈ کے متعلق گفتگو میں مصروف تھی۔ اسی لمحے کوئی پریشان سا تیز تیز قدم اٹھاتا کینٹین میں داخل ہوا تھا، ہاتھوں میں رجسٹرز، آدھے ادھورے نوٹس اور کندھے پر بیگ لٹکائے۔ اس کا چہرہ یوں سرخ تھا جیسے ابھی کوئی بات پوچھے گا اور وہ رو دے گی۔ آخر اس نے ان کے ٹیبل پر آ کر ایک جھٹکے سے بیگ اتار کر ایک چیئر پر رکھا، پھر رجسٹر اور نوٹس پھینکے اور دب سے وہ خود بھی بیٹھتی آنکھوں پر ہاتھ رکھ چکی تھی۔ صنم اور نرمین نے پہلے ایک دوسرے کو دیکھا، پھر سر ہاتھوں میں گرائے بیٹھی رودابہ کو کیا ہوا ہے؟ نرمین نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے سوال کیا تو جیسے اس کی بس ہو گئی، آنکھوں سے ٹپ ٹپ کر کے آنسو بہنے لگے۔ وہ رجسٹر کی جانب اشارہ کر گئی، ان دونوں نے بھی اس کی طرف دیکھا۔ یہ اس کا رجسٹر بھیگا ہوا تھا، ساتھ نوٹس کی بھی یہی حالت تھی۔ یہ کس نے کیا؟ ارکم نے حیرت سے اس کی جانب متوجہ ہوتے پوچھا۔ وہ غلطی سے میرا ہاتھ لگا تو یہ وہ بات مکمل نہیں کر سکی تھی، میں یہ کیسے کروں گی؟ وہ واقعی ہی پریشان تھی۔ اس کی روندی ہوئی آواز جب کچھ قدم کے فاصلے پر بیٹھے باسل جہانگیر کی سماعتوں سے ٹکرائی تو وہ یکدم سیدھا ہو بیٹھا۔ بلکہ ہم چاروں کی جو سبجیکٹس نہیں ہیں، ورنہ ہم تمہاری مدد ضرور کر دیتے، نرمین نے افسوس سے کہا، اور رودابہ کے آنسو مزید تیز ہو گئے۔ میں فیل ہو جاؤں گی، مجھے اپنے کنسیپٹس بھی بھول گئے ہیں۔ اس کی بھیگی آواز پاس بیٹھے بیگانے سے وجود کو بری طرح ڈسٹرب کر چکی تھی۔ اس نے اس پر روتی ہوئی رودابہ کو دیکھا، پھر وہ اپنا موبائل پاکٹ میں رکھتے اس کے چہرے پر مزید ایک نظر ڈالتا، اس کے جو بچوں کی طرح رونے پر اپنے چہرے پر جان بوجھ کر ناپسندیدہ تاثرات لے آیا تھا۔ یہ لڑکی روتی بہت ہے، اس نے سوچتے دوبارہ اس کی جانب دیکھا اور ارکم کو دیکھتے رودابہ سے سوال کیا، کون سے سبجیکٹس ہیں؟ وہ جو گمسم سی بیٹھی ہوئی تھی، نرمین کی ٹھوکر مارنے اچانک چونک کر اس کی جانب متوجہ ہوئی۔ صنم اور باقی سب نے بھی حیرت سے باسل کو دیکھا۔ وہ ایسے معاملات میں ہمیشہ سے لا تعلق رہا تھا، اسی ایسے سو کال فلاحی کاموں سے چڑ تھی۔ محترمہ آپ سے ہی پوچھ رہا ہوں، وہ اب باقاعدہ رودابہ کو دیکھ کر کہہ رہا تھا۔ اس نے آنکھیں جھپکتے تیزی سے اپنے سبجیکٹس بتائے تو وہ سر ہلا گیا۔ میں کروا دیتا ہوں آپ کے کنسیپٹس کلیئر، اس کا یہ کہنا تھا کہ جیسے وہاں بیٹھے باقی چاروں کو 100 واٹ کا جھٹکا لگا تھا۔ وہ رودابہ کے لیے اتنا مہربان کیوں ہو رہا تھا؟ تم نے کب سے فلاحی کام کرنے شروع کر دیے؟ ارکم نے طنز کیا تو وہ اس پر نظر ڈالتا اپنے فون سے کسی کو کال کرنے لگا تھا۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد وہ رودابہ کے حوالے اپنے نوٹس کرنے کے بعد اب اسے سمجھا رہا تھا، اور اس نے سب کچھ سمجھانے کی بجائے صرف ضروری ٹاپکس ہی سمجھائے تھے۔ رودابہ نے ایک نظر اس کی آنکھوں کو دیکھا جو مصروف سی رجسٹر پر لکھے ہوئے کی جانب متوجہ تھی۔ ان آنکھوں کا رنگ آج ہلکا براؤن تھا، وہ لینس میں اچھا نہیں لگتا تھا۔ اس نے بے اختیار سوچا، ابھی وہ مزید اس کی آنکھوں پر کوئی رائے کرتی، باسل کی آنکھیں اس کی آنکھوں سے ٹکرائی تھی۔ ایک پل کو وہ ان کی جانب دیکھتی رہی، پھر وہ چونکتی، بے اختیار آنکھیں زور سے میچ گئی کہ یہ اس کی حرکت اسے معلوم نہیں ہونی چاہیے تھی۔ اس نے محسوس کیا وہ لینس کے پیچھے چھپی ہیٹروکرومیٹک آنکھیں مسکرا رہی تھی، وہ اس کی اس حرکت پر لطف اندوز ہوئی تھیں۔
وہ اپنے آفس میں بیٹھا کوئی فائل ریڈ کر رہا تھا جب کچھ دیر بعد اس نے گہرا سانس لیتے فائل بند کی اور پھر آنکھیں موند گیا۔ کچھ لمحے خاموشی سے سر گئے تو اس نے آنکھیں کھول لی اور آنکھیں کھولتے ہی اس کی نظر سامنے موجود وال پر لگی گلالہ کی پینٹنگ پڑ گئی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک سایہ سا آ کر گزر گیا۔ کچھ یادیں سایوں کی طرح ہوتی ہیں، موت تک ساتھ رہتی ہیں اور شاید یادوں سے بھی زیادہ وفادار کوئی جذبہ نہیں ہوتا۔ لوگ رہیں یا نہ رہیں یہ رہتی ہیں، غم رہیں نہ رہیں یہ رہتی ہیں، ہم رہیں نہ رہیں یہ ہمیشہ رہتی ہیں۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ماضی کی کسی نہ کسی یاد میں بھٹک جایا کرتا تھا۔ 5 سال سے یادیں اور ان سے ملے زخم ہی تو تھے جو اسے کچھ بھی بولنے نہیں دیتے تھے۔ اسے یاد آیا جب اس بار وہ برازیل گیا تھا تو ندا بیمار تھی اور شمروز تو 4 ماہ سے گھر نہیں آیا تھا۔ وہ کہاں تھا کچھ علم نہیں ہو سکا۔ چاچو سے بھی اس نے معلوم کرنے کی کوشش کی تھی لیکن وہ بھی اس بارے میں کچھ نہیں جانتے تھے۔ وہ ندا جہانگیر سے ناراض نہیں تھا، بس وہ خود کو ان سے نظریں ملانے کے قابل نہیں سمجھتا تھا۔ وہ جانتا تھا ندا کو لگتا ہے کہ وہ خفا ہو کر چلا گیا ہے لیکن حقیقت تو براق جہانگیر ہی جانتا تھا۔ اب جب ندا کو ان کی ضرورت تھی اور شمروز بھی نہیں تھا تو اسے لگ رہا تھا کہ اسے ندا جہانگیر کے پاس جانا چاہیے۔ وہ اکیلی تھی۔ کچھ دن پہلے جب اسے چاچو کی کال آئی تھی تو وہ بتا رہے تھے ندا ٹھیک نہیں تھی۔ وہ اب ٹھیک ہونے کی بجائے دن بدن کمزور ہو رہی تھی۔ پچھلے 5 سال جس حال میں گزرے تھے سو گزرے تھے لیکن اب وہ تھک چکی تھی۔ اس کے سینے میں دھڑکتا دل اسے کہہ رہا تھا کہ وہ ندا جہانگیر کو اپنے پاس پاکستان لے آئے، لیکن دماغ وہ کہتا تھا کہ تم اس کی ماں سے کیسے نظریں ملاؤ گے جس کی بیٹی کی تم حفاظت نہیں کر سکے تھے۔ وہ اسی کشمکش میں تھا کہ کاش اسے جلد ہی حل مل جاتا، ورنہ پھر جب وہ کاش کاش ہی رہ جائیں تو عمر بھر ہم انہی خواہشات کی قید میں رہ جاتے ہیں۔ وہ ایک بار پھر ماضی میں چلا گیا تھا، ایک بار پھر ماضی سامنے آ کھڑا ہوا تھا اور براق جہانگیر خود کو وہ پل پھر سے سوچنے سے روک نہیں سکا تھا۔ وہ جب زندگی حسین تھی، وہ جب مسکراہٹیں زندہ تھی، وہ جب ساتھ ساتھ تھے، وہ پھر آج 5 سال پہلے کے منظر میں چلا گیا تھا۔ اس دن رات کو ندا کے اس سے سب شیئر کرنے کے بعد اس نے جب اگلے دن خود محسوس کیا تو وہ نہ جانے کیوں کچھ ایسا بھی نہ دیکھ سکا جسے ندا جہانگیر کی کسی بھی بات کو درست مانا جاتا۔ اور پھر وہ خود کی اس حقیقت پر شرمندہ ہوا تھا کہ اس نے کیا سوچ کر ایسا سوچا بھی وہ اس کی گل تھی اور اس کی گل ایسی نہیں تھی۔ اس بات کو کافی دن گزر گئے تھے اور آج سنڈے کا دن تھا۔ وہ سب دیر سے اٹھے ناشتہ کرنے کے لیے۔ امن اب بھی آ چکا تھا۔ سنڈے کو ناشتہ ندا نہیں بلکہ براق بنایا کرتا تھا۔ اس کے ہاتھ کی کوکنگ اور اس کے ہاتھ کی ہر چیز سب فیورٹ تھی۔ سنڈے کا ناشتہ وہ سب لوگ ساتھ کیا کرتے تھے اور چاچو بھی آ چکے تھے۔ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے وہ لوگ گپیں مارتے جب گل اٹھتی اپنا پیرن پہن کر براق کی ہیلپ کے لیے اس کے پاس آ کھڑی ہوئی۔ مجھے کیا کرنا ہے باز؟ وہ موتبانہ انداز میں اسے دیکھتی آنکھیں بلند کرتی پوچھ رہی تھی۔ اس کی اس حرکت پر جاندار براق سا مسکرایا۔ آپ کو بس میرے ساتھ کھڑے رہ کر سب دیکھنا ہے، کسی چیز کو ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں ہے کیونکہ سب بہت گرم ہے لالا۔ اس نے گل کو تنبیہ کرتے آملیٹ کو پین سے اتار کر اب بریڈز کو ہیٹ اپ کیا۔ گل لالا مسلسل اس کی ہاتھوں کی تیز حرکت کو دیکھ رہی تھی۔ آپ نے یہ سب کس سے سیکھا باس اور کس لیے سیکھا؟ کچھ دیر بعد وہ تیار شدہ ناشتے کو دیکھتی پوچھ رہی تھی۔ سب تیار تھا، اب بس سرو کرنا باقی تھا۔ یہ سب میں نے اپنے ڈیڈ سے سیکھا تھا اور اس لیے سیکھا تھا کہ اگر کبھی میرے چھوٹے چھوٹے ورکرز بھوکے ہوں تو ان کو بنا کر کھلا سکوں۔ اس نے سرخ بالوں والی چھوٹی لڑکی کی سرخ ہوتی ناک کو اپنی شہادت کی انگلی سے مس کرتے جواب دیا تو وہ ایک دم کھلکھلا کر ہنس دی۔ براق اس کی کھلکھلاہٹ پر سر جھکا گیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک پل کو محبت کی شدت نے سر اٹھایا تھا۔ وہ لڑکی اس کی شدت بنتی جا رہی تھی۔ آخر کوئی کیسے اتنا خوبصورت لگ سکتا ہے، کوئی کیسے اتنا اپنا ہو سکتا ہے؟ اس پر گل لالا اس کی آنکھوں میں دیکھ لیتی تو یقیناً وہ جان جاتی اس کے سامنے کھڑا وہ شخص کس مرض میں مبتلا ہے۔ وہ مرض جس کی دوا خود وہ لڑکی تھی، وہ سرخ بالوں والی چھوٹی لڑکی جس کی ناک اب بھی سرخ تھی۔ اس نے براق کے ساتھ مل کر سب کو ناشتہ سرو کیا، پھر وہ دونوں بھی ناشتے کے لیے بیٹھ چکے تھے۔ میرے ہاتھ درد کرنے لگے ہیں باس۔ لالا نے اس کی معصومیت سے دیکھتے اپنے ہاتھوں کو اس کے سامنے کیا تو وہ سر ہلا گیا۔ اب وہ گل لالا کو اپنے ہاتھ سے آملیٹ کھلا رہا تھا اور اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنے بائیں ہاتھ سے پکڑ کر وہ اپنے کوٹ کی پاکٹ میں ڈالے ہوئے تھا۔ باس، لالا نے براق کو صرف اسے کھلاتے دیکھ کر پوچھا، آپ کیوں نہیں کھا رہے؟ اس کے سوال پر وہ اس کو آنکھوں سے منہ کھول کر نوالا کھانے کا اشارہ کرتا اس کے منہ میں نالا ڈال گیا۔ میرا ہو گیا بس اور نہیں۔ آخر کچھ دیر بعد اس نے پاکٹ سے ہاتھ نکالتے کہا، اوکے۔ براق اب خود آدھا بچا ہوا آملیٹ کھا رہا تھا، ساتھ وہ ندا کی کسی بات کا جواب دے رہا تھا۔ اس نے ندا کو جواب دیتے اپنے ہاتھ میں پکڑے نوالے کو منہ کی طرف لے جانا چاہا جب کسی کا ہاتھ اس کے سامنے آیا۔ گل لالا آملیٹ اور بریڈ کا نوالا بنائے اس کے منہ کھولنے کا انتظار کر رہی تھی۔ براق نے حیرت اور خوشی سے اس کے چہرے کو دیکھا، پھر لب وا کیے تو وہ اس کے منہ میں نوالا ڈال گئی۔ گل لالا اس کو اسی طرح آملیٹ کھلا رہی تھی جس طرح براق نے اسے کھلایا تھا اور وہ چپ چاپ لبوں میں مسکراہٹ اور آنکھوں میں عجیب تاثر چھپائے اس کے ہاتھ سے کھا رہا تھا۔
جب اس کی موم زندہ تھی وہ اسے کبھی کبھی ایسے کھلایا کرتی تھی، اور آج سالوں بعد گل لالا، میں تیری دفعہ تو ہر دفعہ چاہیے، میں جیسے کسی بیمار کو دوا چاہیے تو ملے اگر آخرت میں بھی، پھر یہ زندگی مجھے کہاں چاہیے۔ جب وہ سب ناشتہ کر چکے تو باسل و شمروز نے برتن سمیٹے۔ اب وہ لوگ لان میں بیٹھے تھے، امن چاچو کو ایکسرسائز کی انسٹرکشنز دے رہا تھا اور باقی سب ان کو دیکھ رہے تھے جو کہ مشکل سے ڈمبلز کو اٹھا رہے تھے۔ میں بھی ایکسرسائز کروں گی، گل نے آگے بڑھتے ڈمبل اٹھانے کی کوشش کی تھی، اور ڈمبل جو کہ نہایت وزنی تھا، ایک پل کو اس نے اٹھا لیا لیکن دوسرے پر وہ ڈمبل اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے جا گرا۔ اس کا چہرہ آخری حد تک سفید پڑ چکا تھا، ڈمبل بہت وزنی تھا، وہ ڈر گئی تھی۔ نیتا نے تیزی سے آگے بڑھتے اسے گلے لگایا کیونکہ وہ جانتی تھی ان کی بیٹی ایسے چھوٹے چھوٹے حادثوں پر سہم جایا کرتی تھی۔ خدا نہ خواستہ وہ ڈمبل اس کے پیر پر گر جاتا تو۔ وہ خوف سے بالکل چپ اس کے سینے سے لگی کھڑی تھی۔ براک جو اندر سے ابھی باہر آیا تھا اسے یوں کھڑا دیکھ کر وہ ایک پل کو رکا۔ گل لالا کے چہرے پر پھیلی غیر معمولی سفیدی اسے چونکانے لگی، سبب بنی تھی۔ کیا ہوا ہے پھوپھو؟ اس کی آواز پر بھی گل لالا نے کوئی رسپانس نہیں کیا۔ وہ ڈمبل اس کے ہاتھ سے نیچے گر گیا تھا، اس لیے ڈر گئی ہے، نیتا نے جہانگیر نے براک کو بتاتے اب قدم پاس پڑی چیئر کی جانب بڑھائے تھے۔ 10 منٹ بعد چپ سی بیٹھی گل لالا شمروز کی کسی بات پر مسکرائی تو سب کی جان میں جان آئی تھی۔ وہ واقعی ہی سب کی لاڈلی تھی، سب اس کو مسکراتا چہرہ پسند تھا، وہ ہنستی کھلکھلاتی شرارتیں کرتی فرمائشیں کرتی تھی اور سب اس کی خوشی میں خوش رہتے تھے۔ اب امن شمروز اور باسل کے ساتھ گل لالا کچھ کھیل رہی تھی اور پاس ٹیبل پر بیٹھی نیتا بیگم نے ایک نظر اسے دیکھتے براک کو پکارا۔ براک، میں نے تم سے اس دن کچھ کہا تھا، کیا تم نے اس بارے میں سوچا؟ براک ان کی بات پر ایک پل کو لب بینچ گیا۔ کیا بات ہے نیتا؟ پاس بیٹھے بک پتے چاچو نے سوال کیا۔ انہیں براک کا یوں نیتا کی بات پر لب بینچ لینا کھٹکا تھا۔ پھوپھو چاہتی ہیں کہ وہ ایک پل کو رکا، پھر ان کے تھوڑا قریب جھکتا ہوا بولا، پھوپھو چاہتی ہیں کہ میں گل لالا کو سچائی بتا دوں۔ اس کی بات سن کر چاچو بک بند کرتے ایک طرف لگ چکے تھے۔ نیتا ابھی وہ بہت چھوٹی ہے، کم سے کم کچھ سالوں بعد یہ سب بہتر رہے گا، تب تک وہ میچور ہو چکی ہوگی، چاچو نے بھی انہیں سمجھایا تھا۔ اور نیتا جہانگیر سر ہاتھوں میں دے کر رہ گئی۔ ان لوگوں کو وہ کیوں نہیں دکھتا تھا جو نیتا دکھتی تھی، جو وہ محسوس کرتی تھی، یا شاید صرف انہیں وہم تھا؟ ماؤں کے وہم کہیں بھی غلط ثابت نہیں ہوتے، وہ بس دل ہی دل میں سوچ سکی تھیں۔ کاش کہ وہ لوگ ان کی بات سمجھ جاتے، یا پھر یہ واقعی ہی ان کا وہم ہوتا۔ آج نیاب بہار کو زبردستی اپنے ساتھ مال میں لے کر آئی تھی۔ کافی دیر تک نیاب کے ساتھ منہ ماری کرنے کے بعد وہ مشکل سے مانی تھی، اور اب نیاب ایک جولری شاپ میں کھڑی اپنے لیے جولری پسند کر رہی تھی۔ بہار نے مصروف سی نیاب کو دیکھا، پھر وہ شاپ سے باہر نکل آئی۔ اسے گھٹن سی ہونے لگی تھی۔ وہاں وہ آہستہ آہستہ چلتی ریلنگ کے پاس آ کھڑی ہوئی۔ اب وہ جھک کر نیچے کی جانب دیکھ رہی تھی۔ وہ لوگ اس وقت تیسرے فلور پر تھے۔ نیچے چلتے لوگ دیکھتی وہ کسی سوچ میں گم تھی جب مین انٹرنس پر اچانک اس کی نگاہ پڑی تھی۔ ایک جانا پہچانا سا چہرہ اس نے غور سے دیکھا، ایسی ہی دھندلی سی تصویر اس کے ذہن میں تھی۔ وہ خوشی سے بے یقین ہو گئی جب اس نے اس شخص کو فرسٹ فلور سے سیڑھیاں چڑھ کر اوپر آتے دیکھا۔ اس بار اس کی آنکھیں واضح ہو رہی تھیں، وہ دو رنگی آنکھیں، وہ اسے اس شخص کی پہچان کروا چکی تھیں۔ باسل وہ خوشی سے اس کا نام توڑ توڑ کر مکمل کرتی اس کی جانب بڑھی تھی۔ اب وہ بھاگتی ہوئی سیکنڈ فلور پر جا رہی تھی۔ آنکھوں میں اتری شبنم کی وجہ سے سب منظر دھندلا گئے تو وہ ایک پل کو رکی، پر اس نے اپنی آنکھوں میں آئی شبنم کو صاف کرتے دوبارہ سامنے دیکھا تو وہ غائب ہو چکا تھا۔ اس کے چہرے پر سالوں بعد آئی مسکراہٹ لمحے میں سمٹ گئی۔ وہ بے یقین سی ہوتی اس جانب مزید تیزی سے بھاگی، لیکن وہاں پہنچ کر ارد گرد دیکھنے کے بعد بھی وہ اسے نظر نہیں آیا۔ اس بار سیڑھیوں کے پاس کھڑی گل بہار کو لگا جیسے اس نے زندگی کو دور سے دیکھ کر کھو دیا ہو۔ وہ بے یقین تھی، اب بھی بے یقین تھی، اس کا اپنا وہ اس بھیڑ میں کھو گیا تھا۔ اس نے جیسے سب کھو دیا۔ وہ ایک امید جو اسے اندھیرے میں نظر آئی تھی، وہ مزید ایک قدم آگے نہیں بڑھا سکی تھی، بس وہیں کھڑی رہی۔ اس نے آج پھر اپنوں کو کھو دیا۔ سالوں سے کسی اپنے چہرے کو دیکھنے کی امید لیے وہ زندہ تھی، آج جب نظر آیا تھا تو ایک ہی پل میں کھو گیا۔ وہ ایک دم شدت سے رو دی۔ ارد گرد سے لوگ گزر رہے تھے لیکن وہ بغیر کسی کی پرواہ کیے سسک رہی تھی۔ آج وہ یہاں اکیلی کھڑی تھی، بالکل ویسے ہی جیسے 4 سال پہلے اس رات وہ اکیلی رہ گئی تھی۔ 4 سال پہلے براک اسے کالج کے کسی فرینڈ کے گھر چھوڑ کر واپس چلا گیا تھا، اور وہ سب فرینڈز ایک چھوٹی سی پارٹی کر رہی تھی۔ ڈنر کے بعد کیتھرین نے سب کو ڈرنک سرو کی تھی اور گل نے بھی شوق سے وہ ڈرنک پی لی۔ کچھ دیر بعد اسے اپنے ارد گرد سب گھومتا ہوا محسوس ہوا۔ ڈرنک میں کیا تھا کیتھرین؟ اس نے سفید پڑتے چہرے کے ساتھ 18 سالہ کیتھرین کو دیکھتے سوال کیا تھا۔ کیتھرین جو خود بھی ڈرنک پی کر اب جواب دینے کی حالت میں نہیں تھی، بس کہہ کر لگا گئی، چل بیبی، وہ یہ کہہ کر بے سا جھومنے لگی۔ اب نینے اور جیری بھی وہیں پاس صوفے پر بیٹھی تھی۔ وہ لوگ بہت نارمل تھے۔ گل نے اپنے آپ کو سنبھالتے اٹھ کر کھڑا ہونا چاہا لیکن وہ پوری طرح جھولتی صوفے پر گر پڑی تھی۔ اس کے ہوش کھو چکے تھے، وہ بے سوچ سی آنکھیں موندے صوفے پر گر پڑی۔ نہ جانے کتنا وقت گزر چکا تھا۔ اس کی آنکھ زوردار شور سے کھلی تو سر درد سے پھٹتا ہوا محسوس ہوا۔
سر ہاتھوں میں دیے وہ اٹھ بیٹھی، لیکن اگلے ہی لمحے اسے یوں محسوس ہوا جیسے اس کی روح قبض کر لی جانے والی ہو۔ اس سامنے کوئی انجان شخص بیٹھا اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ خوف سے پیچھے کی جانب ہوتی کیتھرین کی جانب ہو گئی، جو کہ اب ہوش و حرصے پہ گا پڑی تھی۔ ہر طرف سامان بکھرا ہوا تھا۔ اس کے بے ہوش ہونے کے بعد بھی یقیناً وہ لوگ مزید ڈرنک کر چکے تھے۔ اس نے سامنے کھڑے شخص کی نگاہیں اپنے جسم کے آر پار ہوتی محسوس کی۔ وہ اپنا اسکارف ڈھونڈتی جلدی سے سر اوپر اوڑھ گئی۔ اب اس کے قدم باہر کی جانب تھے جب اچانک اندھیرے میں پاؤں کسی چیز سے ٹکرایا اور وہ نیچے جا گری۔ ٹھیک اسی لمحے لاؤنج کی مین لائٹ آن ہو چکی تھی۔ اس نے اٹھنے کے لیے زمین کا سہارا لینا چاہا جب اسے وہاں کچھ گیلا سا چپکتا ہوا مادہ محسوس ہوا تھا، اور اگلے ہی لمحے اس نے جو منظر دیکھا وہ شاید زندگی کا سب سے بھیانک ترین منظر تھا۔ سامنے امرینے کی خون سے لت پت باڈی پڑی ہوئی تھی۔ وہ وحشت سے چیخ بھی نہیں پا رہی تھی اور آواز کہیں روند ہی گئی تھی۔ سامنے کا منظر دیکھ کر مشکل سے سنبھلتی باہر کی جانب بڑھی تھی۔ اب وہ بھاگ رہی تھی۔ راستے میں کتنی ہی بار وہ گری، لیکن پھر بھی وہ جسم میں موجود بچی کچھ طاقت لگا کر بھاگ رہی تھی اور مسلسل بھاگ رہی تھی۔ کتنے ہی سٹریس پار کرتی نہ جانے کہاں نکل آئی۔ اپنے پیچھے اب بھی قدموں کی آواز پر وہ شدت سے منہ پر ہاتھ رکھ کر سانس بھی روک گئی تھی۔ وہ وہاں لاؤنج میں اس کے سامنے بیٹھا شخص اس کا پیچھا کر رہا تھا۔ سٹریٹ لائٹ کی روشنی میں ایک سایہ سا نظر آ رہا تھا۔ وہ بینچ کے نیچے چھپی ہوئی تھی، خون سے لت پت ہاتھ اس نے منہ پر رکھا ہوا تھا۔ اچانک وہ قدم اس کے قریب آ کر رک گئے، پھر وہ شخص کسی کو سٹریٹ میں آتا دیکھ کر آگے بڑھ گیا۔ تقریباً 15 منٹ بعد اس انسان سٹریٹ سے نکل کر وہ سڑک کی جانب نکل آئی تھی، لیکن مسلسل بھاگتے ہوئے وہ سامنے سے آتی گاڑی کو نہیں دیکھ سکتی اور ایک زوردار آواز کے ساتھ اس کا وجود سڑک کی دوسری جانب جا گرا۔ تیز قدم بھاگ کر اس کی جانب آ رہے تھے۔ کوئی انگریزی لب لہجے میں پریشان سا کچھ بول رہا تھا تو کوئی گاڑی والے کو کوس رہا تھا۔ ایمبولینس کی آواز اور اس کو بھی اسٹریچر پر ڈالا جا رہا تھا، اور ایک آخری لمس جو اس نے اپنے ہاتھ پر محسوس کیا وہ بہت شناسا تھا۔ چہرہ وہ نہیں دیکھ سکی تھی اور پھر اس کی سننے کی حس بھی بند ہو گئی۔ اب وہ صرف ایک وجود جو کہ سانس لے رہا تھا، صرف جس کی دھڑکن چل رہی تھی، وہ بن چکی تھی۔ نیم مردہ اسٹریچر پر پڑی لڑکی، ایمبولینس، خون، لاش، اجنبی شخص، فرینڈز پارٹی، ڈرنکس، سٹریٹ لائٹس اور ایک کار ایکسیڈنٹ۔ گزرے کچھ لمحوں میں اس کی زندگی بدل گئی تھی، اور کس حد تک بدلی تھی یہ ابھی معلوم ہونا تھا۔ ابراہیم وہ تیزی سے سیڑھیاں پار کرتا اوپر کمرے میں جا رہا تھا جب ان کی پکار پر رکتے ہوئے مڑا۔ جی، اس نے سوالیہ نگاہوں سے ان کی جانب دیکھا۔ میں نے تمہارے لیے رشتہ دیکھا ہے ابھی۔ انہوں نے بڑے آرام سے اس کے چہرے پر پھیلتی الجھن دیکھی۔ لیکن میں تو شادی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں، وہ بے حد خیریت سے کہہ رہا تھا۔ اسے ان کی بات پر یقین کرنے میں دیر لگی۔ تو ہو جاؤ، میں نے رشتہ دیکھ لیا ہے، کل جا رہے ہیں ہم لڑکی دیکھنے۔ اماں نے آخری فیصلہ سناتے قدم اندر کی جانب بڑھا دیے۔ وہ ایک لمحے تک کچھ سوچنے کے بعد تیزی سے نیچے آتا جانب بڑھا تھا۔ تب تک وہ اپنی اسٹک گھسیٹتی کمرے میں آ چکی تھی۔ مجھے بات کرنی ہے آپ سے۔ وہ اب ان کے پاس بیڈ پر بیٹھ چکا تھا۔ کہو، انہوں نے خفگی سے چہرے پر تناؤ لاتے ہونٹوں پر بکھرتی مسکراہٹ کو چھپا لیا۔ میں نے کسی لڑکی کو نہیں دیکھنا چاہتا، نہ مجھے رشتہ منظور ہے، اس نے سر جھکاتے کہا۔ وجہ بھی تو ہونی چاہیے ابراہیم، وہ اس کی پوری بات نہ بتانے پر سنجیدگی سے سوال کر رہی تھی۔ اماں بس وجہ نہ کوئی، بے اختیار دل نے اس ذکر پر شور مچایا تھا۔ کون ہے؟ ان کے دل کی بات کر چکا تھا وہ۔ لڑکی ہے، ایک جلی سی۔ ایک بار پھر دابا جمشید کا چہرہ اس کی نظروں میں گھما تھا، اور ایک بار پھر دل بے اختیار ہوا۔ نام کیا ہے اس کا؟ چندہ۔ اس کے نام کی جگہ وہی کہا جو وہ اسے کہا کرتا تھا۔ تو اسے شادی کیوں نہیں کر لیتا؟ ان کے سوال پر ایک لمحے تک وہ بول نہیں سکا۔ اماں، میری پسندیدہ عورت ہے، وہ اس کے ساتھ ایک دنیا کا خواب دیکھا ہے، لیکن میں اس خیال سے ڈر جاتا ہوں۔ وہ کچھ کہتا کہتا رک گیا۔ کس خیال سے ابراہیم؟ میں اسے خوش نہیں رکھ سکوں گا۔ میں جانتا ہوں اس کے لیے دنیا بھی فتح کر لوں گا، لیکن جب بات خوشی کی آتی ہے تو آپ جانتی ہیں اسے مجھ سے باتیں کرنا پسند ہے۔ میری موجودگی میں وہ کھل اٹھتی ہے، لیکن میں وہ شخص نہیں ہوں جو خود کو بھی میسر نہیں ہوں۔ مزید گلے میں کانٹے سے اگائے وہ بات مکمل نہیں کر سکا۔ وہ شخص محبت کر کے بھی خالی تھا۔ وہ جانتا تھا وہ حاصل کر لے گا، لیکن اسے شاداب رکھ پانا یہ مشکل تھا۔ اسے علم تھا کہ اس کی محرومیاں اس سے اس کی محبت بھی چھین لے گی۔ کچھ ہاتھ سے بہت کچھ چھین لیتے ہیں۔ اس کی عمر تو ہاتھوں میں گزری تھی، اس سے بھی تو سب چھین گیا۔ سکون، رشتے، محبت، سب اب باری تھی زندگی کی۔ رنج فراق یاد میں رسوا نہیں ہوا، اتنا میں چپ ہوا کہ تماشا نہیں ہوا۔ ایسا سفر ہے جس میں کوئی ہم سفر نہیں، رستہ ہے اس طرح کا جو دیکھا نہیں ہوا۔ مشکل ہوا ہے رہنا ہمیں اس دیار میں، برسوں یہاں رہے ہیں یہ اپنا نہیں ہوا۔ وہ کام شاید شہر سے یا شہر سے ہوا، جو کام بھی ہوا ہے وہ اچھا نہیں ہوا۔ ملنا تھا ایک بار اسے پھر کہیں منیر، ایسا میں چاہتا پر ایسا نہیں ہوا۔ وہ آج شام کو گھر سے دیر سے لوٹ رہی تھی۔ لائبریری میں ایگزام کی تیاری کرتے ہوئے اسے وقت کا پتہ ہی نہیں چلا تھا، اور اب شام کے 7 بج رہے تھے۔ اندھیرا پھیل چکا تھا۔ اسے اکیلے ہی گھر جانا تھا کیونکہ اس کا فون ڈیڈ ہو چکا تھا۔
اس نے قدم بس اسٹینڈ کی جانب بڑھائے، لیکن مین روڈ پر ہر جگہ گاڑیوں کا رش ہی رش دیکھ کر وہ چونکی۔ یہ عام طور پر نہیں ہوتا تھا، پھر آج کیوں؟ دک دک کرتے دل سے اس نے اپنے پاس سے گزرتی ایک خاتون کو روکتے پوچھا تو علم ہوا کوئی ہڑتال چل رہی ہے اور ٹریفک کے کھلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ صبح سے پہلے اس ٹریفک کا ہٹنا ناممکن تھا۔ یہ سب سنتے وہ بری طرح پریشان ہو چکی تھی۔ نہ اسے بابا کا نمبر یاد تھا اور نہ ہی اس وقت اس کا فون چارج تھا کہ کال ہی کر لیتی، بلکہ فون بند ہو چکا تھا۔ آج وہ بری طرح پھنسی تھی۔ اس نے بے اختیار قدم سروس روڈ کی جانب موڑ لیے جہاں لوگ پیدل آ جا رہے تھے۔ افسردہ قدموں سے چلتے اسے نہ جانے کتنی ہی دیر گزر چکی تھی۔ اندھیرا مزید گہرا ہو گیا تھا۔ جونی سے نکلتے ہوئے 7:30 ہو چکے تھے اور اب کلائی پر بندی گڑی پر 8 کا ہنسا نظر آ رہا تھا۔ ایک آنسو اس کے چہرے پر پھسلتا اسے ضبط کی حد کر گیا۔ وہ اس طرح رات کو یوں کسی انجان سڑک پر اکیلی تھی جب نہ وہ کسی کو پکار سکتی تھی، نہ گھر جانے کا کوئی راستہ تھا۔ بھوک سے برا حال تھا۔ آخر وہ تھک کر ایک طرف بنے بینچ پر آ بیٹھی تھی۔ کتنی ہی دیر گزر گئی، اب بھی وہ مزید کچھ سوچتی کہ 4-5 لڑکے اسی بینچ کے پاس آ رکے۔ اس نے ان کو ایک نظر دیکھتے تیزی سے وہ بینچ چھوڑ دیا تھا۔ ایک نظر ہی کافی تھی۔ اس کا خون تیزی سے گردش کرنے لگا تھا۔ اب وہ تیزی سے قدم آگے کی جانب بڑھا رہی تھی۔ نہیں جانتی تھی جانا کہاں ہے، کیسے ہے، اسے کسی بھی طرح آج گھر پہنچنا تھا۔ وہ قدموں کو بڑک رفتاری سے آگے بڑھاتی ہوئی مسلسل درود پڑھ رہی تھی، شاید کہ کوئی راستہ نکل رہا تھا۔ جب اس نے اپنے سانس سے قدم ہلا کر چلتے ہوئے وائٹ جاگرز دیکھے، اس نے حیرت سے چلتے چلتے یوں ہی چہرہ موڑ کر دائیں جانب دیکھا اور پھر اس کے قدم رک گئے۔ وہ ششدر سی رک چکی تھی، اس کے سامنے کھڑا وجود بھی رک گیا تھا۔ اب وہ حیرت سے پوچھ رہی تھی، جی میں، آپ یہاں اس وقت کیا کر رہے ہیں؟ اس کے سوال پر وہ ایک نظر اس کو دیکھتا اپنی گھڑی پر نظر ڈال گیا، وہی جو آپ کر رہی ہیں۔ رودابا کی آنکھیں حیرت سے پھیلی کہ آپ بھی ٹریفک کی وجہ سے؟ رودابا نے جملہ مکمل نہیں کیا تھا، لیکن باسل جہانگیر نے اسے دیکھے بغیر اس کی ادھوری بات سمجھتا سر ہلا دیا۔ وہ پھر سے چلنے لگی تھی۔ میرا فون ڈیڈ ہو چکا ہے، گھر کال بھی نہیں کر سکتی اور ٹریفک بھی بند ہے، باسل نے افسردگی سے کہتے سنا۔ واقعی؟ اسے صرف ایک لفظ کہا، وہ بھی میرا وطن۔ آپ بھی پیدل گھر جائیں گے؟ اب وہ اسے رک کر سوال کر رہی تھی۔ باسل نے ایک لمحہ زمین پر پاؤں رگڑتے کچھ سوچا، پھر سر اٹھاتا بولا، نہیں، ابھی میرے لیے منسٹر کی گاڑی آ گئے گی تو اس پر جاؤں گا۔ اس کی بات سنتے رودابا کی آنکھیں حیرت سے مزید کھل گئیں۔ کیا واقعی؟ جی واقعی، کیا آپ مجھے بھی لفٹ دے دیں گے؟ وہ لب کاٹتی پوچھ رہی تھی۔ دوسرا ہاتھ اس نے کمر پر رکھ لیتا۔ باسل نے ایک بار پھر اس مخلوق کو حیرت سے دیکھا۔ کیا واقعی؟ ابھی وہ کچھ جواب دیتا اس کا فون رنگ کرنے لگا۔ اس نے کال کر کے ارکم سے آنے کو کہا تھا کیونکہ وہ اس کی بائک لے کر گیا تھا اور باسل جو نہیں تھا۔ اب وہ واپس پیدل ہی نکل آیا کیونکہ ارکم اسے کال کر کے کہہ چکا تھا کہ وہ راستے میں ہے۔ تقریباً آدھا گھنٹہ چلنے کے بعد اسے حالات معلوم ہوئے تھے۔ اس نے ارکم کو کال کرنے کے لیے اس کا نمبر ڈائل کرتے کان سے لگایا ہی تھا کہ اس کی نظر دور سروس روڈ پر جھکا کر چلتی لڑکی پر پڑی تھی اور اگلے ہی لمحے کال کاٹتا اس کی جانب بڑھ گیا تھا کیونکہ وہ اسے پہچان گیا تھا۔ یہ وہی تھی، شاید نہیں، یقیناً۔ ارکم اسے راستہ بتا رہا تھا تاکہ وہ کم از کم آسانی سے وہاں سے نکل جائے۔ تم نکل کر کال کرنا، میں آگے سے آ جاؤں گا۔ ارکم کے کہنے پر اس نے ایک نظر ٹریفک کو دیکھتی لڑکی کو دیکھا، پھر وہ سر نفی میں ہلا گیا۔ تم رہنے دو، ہم چلے جائیں گے۔ یہ کہہ کر بغیر کچھ سنے کال کاٹ چکا تھا۔ کیا آپ مجھے میرے گھر چھوڑ آئیں گے؟ رودابا نے اس کی کال بند ہوتے ہی تیزی سے کہا۔ باسل اس کے چہرے کو دیکھتا ایک پل کو ٹھہر گیا۔ نہیں، اس کا جواب وہ ملا جس کی رودابا نے توقع نہیں کی تھی۔ کیا واقعی ہی اتنا سنگ دل تھا؟ ایک لڑکی کو جو سارے راہ چھوڑ کر جانے والا تھا۔ آپ کی کالونی تک چھوڑ دوں گا، اس سے آگے مجھے اپنے دوست کے گھر جانا ہے۔ ایک لمحے کی دیری کے بعد وہ پھر بولا تو رودابا جب آنکھوں میں آنسو جمائے سر جھکا کر کھڑی تھی، فقطن سر ہلا سکی۔ اس وقت بے بسی روچ پاتی۔ اس کا بس چلتا تو سامنے کھڑے 2 رنگ کی آنکھوں والے شخص کا کبھی چہرہ بھی نہ دیکھتی۔ اسے اس وقت وہ شدید برا لگ رہا تھا۔ باسل اب آہستہ آہستہ چل رہا تھا، وہ بھی اپنی ہی سوچوں میں گم چلنے لگی۔ سر جھکا ہوا تھا، تب سے اب تک اس نے سر نہیں اٹھایا تھا، جو جیسے اپنے پیروں کا اچھے سے معائنہ کر رہی ہو۔ باسل کو تو کم از کم یہی لگا۔ اسے اندازہ نہیں تھا اس وقت ساتھ چلتی لڑکی کو اس پر کتنا غصہ تھا، وہ کتنا برا لگ رہا تھا۔ تقریباً 15 منٹ تک چلتے رہنے کے بعد آخر باسل نے ہی گفتگو کا آغاز کیا۔ پاپ کارن کھائیں گی؟ وہ سامنے پاپ کارن کے اسٹال کو دیکھتے پوچھ رہا تھا۔ رودابا نے کوئی جواب نہیں دیا، بلکہ اس نے سنا ہی نہیں تھا، وہ اتنی مگن تھی اپنے خیالوں میں۔ باسل نے اسے پھر پکارا، وہ نہیں متوجہ ہوئی۔ آخر اتنا کون لا تعلق ہو سکتا ہے، یا شاید وہ ناراض تھی؟ یہ خیال ہمارے ذہن میں آ سکتا ہے، لیکن اس وقت روڈ پر کھڑے باسل جہانگیر کے فرشتوں کو بھی علم نہیں تھا۔ وہ دیکھے سامنے سے ایک کتا آ رہا ہے۔ اس کے کہنے پر سر جھکا کر چلتی رودابا جمشید بجلی کی تیزی سے سر اٹھاتی اس کے پیچھے چھپی تھی۔ مجھے بچا لیں پلیز۔ اس کی چیخ بھی بے ساختہ تھی۔ باسل کو اس قدر شدید رد عمل کی توقع نہیں تھی۔ وہ ایک پل کو سمجھ نہیں سکا تھا کہ ہوا کیا ہے۔ رودابا کو کتوں سے فوبیا تھا اور یہ بات باسل جہانگیر کو نہیں معلوم تھی، شاید اس لیے اس کے اس قدر شدید رد عمل پر بونجھ کر رہ گیا تھا۔
وہ اس کے پیچھے چھپے کھڑی اس کے کندھے پر لٹکتے بیگ کو بری طرح تھامے کانپ رہی تھی۔ ریلیکس، وہاں کتا نہیں ہے، اس نے نتابہ کی دیکھتے آنکھوں سے تسلی دی تھی، اور وہ جو خوف سے اس کا بیگ تھامے کھڑی تھی، یکدم اس کے ہاتھ سے بیگ چھوٹ گیا۔ آپ جانتے ہیں یہ کتنا فضول مذاق تھا؟ وہ بے یقینی سی پوچھ رہی تھی۔ باسل نے اس کی آنکھوں میں موجود بے یقینی کو دیکھا، پھر وہ نظریں پھیر گیا۔ آپ کو متوجہ کرنے کے لیے ایک یہی طریقہ تھا جو بائی چانس کام آ گیا۔ اگلا جملہ اس نے دل میں کہا، جب کوئی آپ کی طرف متوجہ نہیں ہو رہا ہوتا تو اس کا مطلب ہوتا ہے نہ۔ وہ تیکھے لہجے میں بولی تو باسل حیران ہوا۔ ایک لمحے پہلے اس کے سامنے کھڑی لڑکی کی آنکھوں میں آنسو تھے جو کہ اب کہیں نہیں تھے، اور اب اس کی آنکھیں سرخی سے بھری ہوئی تھیں۔ کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس نے ندابہ کو دیکھتے پوچھا، اور ندابہ جو باسل جہانگیر کے پیچھے آتے کتے کو دیکھ کر ساکت سی کھڑی تھی۔ باسل نے اس کے جو اپنے پیچھے دیکھنے پر ایک پل کو پیچھے مڑ کر سرسری سی نظر دہرائی، پھر وہ چہرہ موڑ گیا، لیکن اگلے ہی لمحے اس نے واپس مڑ کر اس طرف دیکھا جہاں واقعی ہی ایک کتا اپنی لمبی زبان لٹکائے کھڑا تھا۔ اب پھر اس نے مڑتے ندابہ کے چہرے کو دیکھا، وہ خوف سے کتے کو دیکھ رہی تھی۔ اب کیا کریں؟ ندابہ خوف سے کہہ رہی تھی۔ اب بس ایک ہی طریقہ ہے، باسل نے آخرکار ایک گہری سانس لیتے اپنے کپ فولڈ کرتے جواب دیا۔ کیا؟ ندابہ کتے کو اس کی جانب قدم لیتا دیکھ رہی تھی۔ باسل نے اس کا دوپٹہ ایک کنارے سے پکڑ کر اپنی کلائی پر باندھا، اور پھر اس دوپٹے کو ندابہ کی کلائی پر ڈال کے وہ اس کی کلائی تھام گیا۔ بھاگیں! یہ کہتے ہی وہ تیزی سے آگے کی جانب بھاگا، اور ندابہ بھی اس کی اپنی کلائی پکڑنے پر اس کے ساتھ ساتھ بھاگ رہی تھی۔ لیکن اس وقت وہاں سڑک پر ندابہ جمشید کی چیخیں اور کتے کی بھونکنے کی آواز اتنی تھی کہ باسل جہانگیر کو بہت اونچا بولنا پڑا۔ آپ نے جواب نہیں دیا۔ وہ پھر پوچھ رہا تھا۔ دونوں کی سانسیں اکھڑ رہی تھی، لیکن وہ دونوں مسلسل بھاگ رہے تھے۔ کتا اب بھی ان کے پیچھے تھا۔ کس چیز کا جواب؟ وہ حیرت سے پوچھتی، ایک نظر اس کو دیکھتے مزید قدم تیز کر گئی۔ جب کوئی متوجہ نہیں ہو رہا ہوتا تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کے سوال پر ندابہ ایک پل کو گنگ رہ گئی۔ سر پھرا آدمی دل میں اسے لقب سے نوازتی وہ اپنی بھاگنے کی رفتار تیز کر گئی۔ وہ دونوں ایک ساتھ بھاگ رہے تھے، کیونکہ ندابہ کا دوپٹہ باسل کی کلائی سے بندھا تھا اور باسل کا ہاتھ اس کی کلائی پکڑے ہوئے تھا۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کوئی آپ سے ناراض ہے۔ ندابہ نے بھاگتے ہوئے ہی اسے جواب دیا تھا، جبکہ یکدم باسل رک گیا۔ آپ مجھ سے ناراض تھی؟ اس کے لہجے میں حیرت ہی حیرت تھی، اور اس کی آنکھیں وہ بھی الجھی ہوئی تھی، لیکن لبوں پر ایک مسکراہٹ بھی گھل گئی تھی۔ ہاں، لیکن کیوں؟ کیونکہ آپ نے کہا مجھے میرے گھر نہیں چھوڑیں گے۔ اس کا تنفس بگڑ چکا تھا۔ میں نے کہا میں آپ کو کالونی تک چھوڑ دوں گا۔ ہاں، لیکن گھر تک چھوڑنے سے انکار کیا۔ گھر کالونی میں ہی تو ہے، لیکن مجھے اکیلے ڈر لگتا ہے۔ میں ساتھ ہوں گا تو ڈر نہیں لگے گا؟ نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کے ساتھ مجھے کسی سے ڈر نہیں لگ رہا۔ اس کے اتنے یقین سے کہنے پر وہ حیران ہوا۔ اس کتے سے بھی نہیں؟ نہیں، اس کتے سے بھی نہیں۔ آپ کو ڈر نہیں لگ رہا تھا؟ تو پھر ہم اتنی دیر سے بھاگ کیوں رہے تھے؟ وہ لڑکی اسے آج حیرت کے جھٹکے دے دے کر مارنے والی تھی۔ اگر وہ کتا آپ کو کاٹ لیتا تو؟ وہ دونوں اب ایک ٹرک کی بیک پر چڑھ چکے تھے۔ کتا نیچے کھڑا بھونک رہا تھا۔ ندابہ نیچے کھڑے کتے کو دیکھتے کہا، اور اگر وہ آپ کو کاٹ لیتا تو؟ ندابہ نے بیگ سے پانی نکال کر پیتے کہا۔ باسل نے اس کے چہرے سے نظریں نہیں ہٹائیں۔ مجھے کیوں کاٹتا؟ آپ ساتھ ہیں نا؟ وہ بیگ سے بسکٹ نکال کر کتے کو ڈال رہی تھی۔ تو مجھے کیسے کاٹ لیتا؟ باسل اس سے مسلسل سوال کرتا، اور وہ ساتھ ساتھ جواب دے رہی تھی۔ آپ مجھے بچا رہے ہوتے اور وہ آپ کو کاٹ لیتا۔ جواب نہایت ہی معصومیت سے دیا گیا تھا۔ ایک پل کو وہ چپ ہو گیا، لیکن اگلے ہی پل باسل جہانگیر کا کہکا بے سختہ تھا۔ ندابہ نے حیرت سے اس کو ہنستے ہوئے دیکھا۔ وہ اسے پہلی بار ہنستا ہوا دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں کے مختلف رنگ پھر سے واضح ہو رہے تھے۔ ندابہ ایک پل کو ٹھہر گئی تھی۔ ان آنکھوں کو دیکھنا کتنا اچھا تھا، وہ منظر کتنا اچھا تھا۔ جو ہنستا ہوا اب گردن جھکا گیا تھا۔ اس نے چہرہ اٹھایا تو چہرے پر تبسم تھا۔ اس نے کچھ دیر پہلے ہنسنے کے آثار واضح تھے۔ کس بات پر ہنس رہے ہیں؟ اس نے باسل کو دیکھتے سوال کیا۔ اسے سمجھ نہیں آئی تھی وہ ہنسا کیوں تھا۔ یوں ہی وہ کندھے اچکا گیا۔ آپ مجھ پر ہنس رہے ہیں؟ ندابہ نے اس کے چہرے کو دیکھتے پوچھا۔ میری توبہ، میں یہ گستاخی کروں محترمہ، وہ کانوں کو ہاتھ لگاتا بولا۔ تو پھر کیوں ہنس رہے تھے؟ ہنستے رہنا چاہیے، دل صحت مند ہوتا ہے۔ اس نے ایک بار پھر مسکرا کر ندابہ کو دیکھتے جواب دیا۔ چلیں اب؟ ندابہ صرف سر ہلا گئی۔ وہ بھی کوئی جواب دیے بغیر اٹھ کھڑی ہوئی۔ پہلے براق ٹرک سے نیچے اترا، پھر اس نے اسے ندابہ کے سامنے اپنا ہاتھ کیا، جسے پکڑتی وہ نیچے اتر آئی۔ کتا جا چکا تھا۔ اب وہ دونوں ریلیکس سے سڑک پر چل رہے تھے۔ جنوری کے آخری دن چل رہے تھے۔ سردی بڑھ گئی تھی، لیکن آج دھند نہیں تھی۔ دور سے دیکھا جائے تو اب پھر اس کے ساتھ چلتی لڑکی نے اس سے کوئی سوال کیا تھا، جس پر وہ سر نفی میں ہلا گیا، اور وہ لڑکی منہ موڑ گئی۔ آپ کو کیا لگتا ہے وہ پھر سے ناراض ہو گئی ہوگی؟ جاری ہے۔